یہ زندگی قیمتی بننی ہے. اب اس زندگی کو اس اصول کے مطابق گزاریں گے جو اصول ہمیں قرآن بتلاتا ہے، حدیث بتلاتی ہے. تو جب تک اس اصول کے مطابق نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو صحیح بھی ہو، لیکن یقین تو نہیں. تو ایک مرد کو یہ چاہیے اپنی ذمہ داری پہچانے. اس ذمہ داری کا احساس یہاں سے اس کو ملے گا اس زمانے کے اندر. لیکن کون اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر جائے گا؟ جس کو یہ پتہ نہیں. بچوں کو ہے کیا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس ذمہ داری کا احساس اس کرسی پر یا اس منبر پر بیٹھنے والے کا اس کے دل میں احترام ہوگا، اس کا مقام ہوگا کہ یہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہا ہے، قرآن کی باتیں سنا رہا ہے. ہم اس کے ممنون ہیں، یہ ہمارا محسن ہے. تو جو بات ادھر سے نکلے گی وہ بات کانوں سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچے گی. اور اگر نیت یہ ہو آنے والے کی یہ کچھ نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو فیصلہ ہم کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک بولتا رہا، یہ ٹھیک نہیں بولتا رہا. یہ بولا کیا ہے، جس کو علی میں نہیں آتی وہ تجزیہ کر رہا ہوں، امتحان دے رہا ہوں کہ آپ تیرا پکا ایسا وقت بچہ ضرور بیوقوف آدمی اور اپنے عقل کا علاج کر رہا. اس کرسی پر اس سٹیج پر آنے کے لیے کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ قرآن کا عالم ہو، حدیث کا عالم ہو، اپنے پیغمبر کا سچا وارث ہو، اس وراثت کو یہ تقسیم کرنے کی اس کے اندر اہلیت ہو، وہ یہاں. پھر جب ہم نے اس کو یہاں بٹھا دیا، نبی کا وارث سمجھ کر بٹھا دیا، قرآن مجید کی تفسیر جاننے والا اس کو سمجھ کر بٹھا دیا، حدیث کو سمجھنے والا اور جاننے والا سمجھ کر اس کو بٹھا دیا، تو اب جو کچھ بھی اس سے نکلے گا وہ قرآن کی تفسیر ہوگی یا حدیث کا بیان ہوگا. تو وہ اس کے لیے بھی جو بول رہا ہے، اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنا لازمی اور بولو ضروری، اور سننے والے کے لیے بھی. لیکن اس کا ایک شان اور اضافی یہ ہوگا کہ یہ باتیں جتنی اس نے بتلائی ہیں پہلے ہمیں اس کو پتہ نہیں. اب اس کو بتانے سے پتہ چلا تو لہٰذا یہ ہمارا حسن. تو کبھی دل کے اندر بھی یا آپ بھول کر بھی اپنے دعا میں یہ کہتے رہے کہ اللہ جس نے آج ہمیں دین کی باتیں جتنی سکھائی ہیں، اللہ اس پر ان پر اس کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے. اور اس کو بتانے کی اس نے جو ہمیں بتلایا ہے، مطالعہ کر کے آیا ہے، سمجھ کر آیا ہے، جو سارا زور لگاتا رہا ہے، اللہ اس کا جتنا زور لگا ہے، جتنا وقت خرچ ہوا ہے، تو اپنی شایان نشان اس کو اجر و ثواب سے نواز دے. کبھی کہا ہے بولو کوئی ایک پلیٹ سالن کی دے دے نا، مسری کی دال کی، کہتے ہو یار کی خالی پلیٹ ہم واپس نہ بھیجیں. کیوں؟ تو ادھر سے دال آئیے تو کم از کم ہم چٹنی تو بھیج دے، پکوڑیاں بھیج دے، کوئی ایک پکوڑے بھیج دے، ہم اس پر احسان کریں. اس نے دال یار بھیجی ہے. کیوں؟ اس نے دال پتہ نہیں کہاں سے لی ہوگی، جاننے کے لیے آنے والے سے چشتے گیا ہوگا،
کتنا اس کو زور لگا ہوگا، وقت خرچ ہوا ہوگا، پیسے خرچ کیے ہوں گے، تو پھر وہ دال لے کر آیا ہوگا. پھر دال پکانے کے لیے کنی کی ضرورت بھی ہوگی، ہانڈیا کی ضرورت ہوگی، پھر ہانڈیا کو پکانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوگی، لکڑی کہاں سے لے آیا ہوگا، پھر دال کے ہلانے کے لیے مدھیے کی بھی ضرورت ہوگی، وہ کس دکان کے پاس لے آیا. یار وہ سارے اس نے کام کر کے اس نے پکی پکائی دال ہمیں دے دی ہے، یہ بڑا اچھا بھی ہے. تو یہ یہاں سے بیٹھ کر قرآن حدیث سنانے والے وہ اچھا ہے. تو ہم وہ آدمی کبھی نہ ہوگا دنیا کا کبھی، اس کو ہم کبھی نہ، حدیث کہے گی وہ کبھی نہ، وہ حیادار نہیں ہے. ہاں وہ کہے کہ مجھے سب تیری باتیں سمجھ میں نہیں آئی، مجھے سمجھا، یہ الگ بات ہے. پھر نہ سمجھنے کی یا نہ سمجھ آنے کی جو وجہ ہے وہ بھی سمجھے کہ میں توجہ سے بیٹھا رہا ہوں، بیٹھا رہا ہوں. میرے دل میں اس پر کیا غرور تھا، کیا گھمنڈ تھا سمجھنے کے لیے، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں ہے. ساری باتیں سمجھنی ضروری. اب اس میں قصور کس کا؟ وہ کالی عینک اپنے ناک پر رکھ لی، آنکھوں کے سامنے کالی عینک آ گئی. اب جو آدمی ہے اس کے سامنے کہتا ہے تھوڑے کپڑے نہیں میلے، آج کپڑا نہیں دکھا کوئی نہیں. ماسٹر صاحب کے بال بھی جلے نا نہیں لگتے بھائی، میلے میلے لگتے بھائی، نہ دھو کے نہیں ہے. دوسرے آگے جی وہ جو تھوڑی ٹوپی ہے میلے بھی لگ رہی ہے سوار تو میں وہ ایک جن ہوا ہوشیار سی اس نے کہ جناب وہ جن نک تے پائیاں کر کے بیٹھے دے اللہ تو دیکھو تو صحیح بدلا قصور توڑی اکھر ہے یہ اس ایلن کا کردار ہے کہ یہ بیچارے جڑے آن والے لوگ آتے تو لفظ تو لفظ تو سڑے اپنے اندر. تو میرے دوستو اپنے آپ کو اللہ کا ایک غلام سمجھ کر لے آیا کرو. ہم اس کے غلام ہیں، دن رات اس کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے غلام بن کر رہیں گے تو ہماری قبر بھی بہتر، دنیا بھی بہتر، دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون. اور اگر ان باتوں کی طرف توجہ نہ دی تو زندگی تو کئی انسان گزار کرتے رہے، فرعون بھی گزار کرتا رہے، نمرود بھی گزار کرتا رہے. لیکن نمرود کی توجہ اللہ کی طرف دلانے کے لیے رب نے ابراہیم جیسے پیغمبر کو بھیجا کہ نمرود تو انسان بن گیا. قارون بھی دنیا میں زندگی گزار کر بڑے بڑے پیسوں کی لت پت ہو کر وہ ڈوبا ہوا تھا پیسوں سے کہ وہ ایسی سواری پر سفر کر رہا تھا عید والے دن، جو سواری اس کی سر سے لے کر پاؤں تک وہ سواری جو ہے وہ سونے سے لدی ہوئی ہوگی، لدی ہوئی تھی. تو اب کیا خود اس کے پاس، اس کے جیب میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے سر پر، اس کے ماتھے پر، اس کے گلے میں یا اس کے ہاتھ میں کتنے زیور ہوں گے سونے کے بہتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید نے اس کے اس منظر کو، نقشے کو کھینچ کر مسلمانوں کو بتلایا. وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، وہ خوبصورتی والے دن جب وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے، خوب اپنے جو کر سکتا تھا سارا کچھ کر کے نکلا. تو دنیا، اتنی دنیا رکھنے والا، اب وہ جب گھر سے نکلا تھا تو ان حالات میں نکلا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ واپس گھر میں نہیں گیا تھا، آج تک وہ گھر میں نہیں گیا تھا. اس دن سے واپس گھر میں نہیں گیا تھا وہ قارون. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اسی عید کے مجمع کے اندر ہی ہم نے اس کو زمین کے اندر ڈبو دیا. یوں ڈبوا کہ اس کا ڈوبنا ابھی تک رکا نہیں ہے. قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی وہ ڈوبتا رہے گا. اب بھی ڈوب رہا ہے. تو کتنی اس دولت کا وہ مالک تھا. تو قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کر کے سرمایہ دار ہونے کے حوالے سے تذکرہ کر کے کہہ دیا کہ دنیا کے اندر کسی دور میں بھی کتنا بڑا سرمایہ دار بن جائے وہ قارون سے بڑا نہیں بنے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو
تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی تو اپنی جگہ، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی عورت کو تیار کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا، مجمع کے اندر، بڑے مجمع میں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ. اس لیے ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان